يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج میں ششو پنج میں مبتلا۔ شش کے معنی ہے 6 اور پنج کے معنی ہے 5۔ ششو پنج ایک محاورہ ہے۔ تذبذب میں ہوں میں، جب سے یہاں آیا مجھے جو پروگرام لکھ کر دیا جو میرے جیب میں ہے، تو آج کی اس مجلس کے لیے مجھے پروگرام لکھ کر دیا تقلید اور علماء دیوبند۔ اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اب تقلید ایک الگ چیز ہے، علماء دیوبند ایک الگ چیز ہے، دونوں کا کیا جوڑ ہے؟ پھر جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو پھر مجھ سے یہ کہا کہ آج یہاں گشت ہوا ہے، گشت کا دن ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے موضوع پر کچھ بات کرو۔ اب میں ششو پنج میں ہوں کہ کس موضوع پر بات کروں؟ ایک قصہ یاد آیا۔ ایک وائز تھے، وہ ہمیشہ کربلا کے موضوع پر تقریر کرتے اور کوئی موضوع جانتے ہی نہیں۔ تو ایک مرتبہ چند لوگوں نے کہا ان کو پھنسانا ہے۔ تقریر میں جب تھوڑی دیر رہی تو کہا آج آپ کو قل ہو اللہ کی تفسیر کرنی۔ خیر وہ تقریر کرنے کے لیے آ کر بیٹھے، خطبہ پڑھا اور کہا مجھ سے یہ کہا کہ قل ہو اللہ کی تفسیر کرنی ہے۔ جانتے ہو یہ قل ہو اللہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ یہ کربلا والے کے نانا پر نازل ہوئی ہے۔ اور کربلا کا قصہ شروع کر دیا، سارا اسی نے گزار دی۔ اس لیے تینوں عنوان پر تو آج عرض کرنا مشکل ہے۔ شروع سے لے کر چلتے ہیں تقلید، علماء دیوبند اور جمع دعوت و تبلیغ۔ جتنا دال دلیا ہو جائے گا وہ کر لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے۔ تقلید کو ترجیح کیوں دی؟ تقلید کو زیادہ کیوں اہمیت دی؟ دیکھو میرے بھائیو، واقعہ یہ ہے، آپ لوگوں کو تو شاید یہاں احساس نہ ہو، ہمارے ملکوں میں زیادہ تر تبلیغ میں لگے ہوئے ہی غیر مقلد بن رہے ہیں۔ کیوں؟ تبلیغ والے بیچارے محنت کر کے نوجوانوں کو مسجد میں لاتے ہیں، تو اب یہ غیر مقلد ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم فاتحہ نہیں پڑھتے، دیکھو بخاری میں لکھا ہے، دیکھو یہ ہے۔ اب وہ کچا تو ذہن ہے، ابھی تو مسجد میں آیا ہے، نماز بھی بنا ہے، اور وہ ایسے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ
جو واقعات ہمارے سننے میں آتے ہیں زیادہ تر جماعت میں لگے ہوئے ہی غیر مقلد بنتے ہیں. اس لیے بھی آج بہتر یہ ہے کہ اسی موضوع پر گفتگو تھوڑی سی کر لی جائے. یہ دعوت و تبلیغ والوں کا بھی یہ موضوع ہے، ان کے لیے بھی یہ اہم بات ہے. بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہاں علماء بھی ہیں. تقلید باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے کسی کو ہار پہنانا. عقیدت کا ہار. پھر جس کو آپ نے عقیدت کا ہار پہنایا وہ جب چلے تو اس کا فالو کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو. یہ ہے تقلید کی حقیقت. ہمارے یہ غیر مقلد بھائی جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں تقلید کے سب سے پہلے معنی ہی غلط بٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہے اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور اس میں رسی باندھ کے دوسرے کے ہاتھ میں، ابو حنیفہ کے ہاتھ میں، ابو شافعی کے ہاتھ میں دے دو، لے جاؤ مجھے جہاں لے جانا ہو، یا جہنم کے گڑھے میں لے جاؤ. تو اب ہر آدمی سمجھدار سوچے گا کہ میں کتا کیوں بنوں، اپنے گلے میں پٹا کیوں ڈالوں، دوسرے کے ہاتھ میں رسی کیوں دے دوں، جہاں چاہے لے جائے. یہیں سے دماغ گھوم جاتا ہے. میرے بھائیو یہاں علماء موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ تقلید کے معنی نہیں ہے، یہ تو تقلد باب تفاعل کے معنی ہے. تقلید تو باب تفعیل ہے، تقلد باب تفاعل ہے. یہ تو تقلد باب تفاعل کے معنی ہے، تقلید کے معنی نہیں ہے. اگر آپ تقلید کے معنی صحیح طریقے پر سمجھ جائیں تو پہلے ہی مرحلے میں ذہن صاف ہو جائے. تقلید کے معنی یہ ہے آپ دین کی جو بات نہیں جانتے، سارے دین پر عمل کرنا ہے، اور آپ دین کی جو بات نہیں جانتے تو آپ کو جس سے عقیدت ہے اس سے پوچھو اور وہ جو مسئلہ پتا ہے اس پر عمل کرو. اس کا نام تقلید ہے. مجھے کوئی بتلائے کہ اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. جب ایک آدمی، ایک مسلمان دین کی کوئی بات نہیں جانتا تو جاننے والوں سے پوچھنا ہی پڑے گا، اور پوچھنے کے بعد میں جو مسئلہ بتائے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور پوچھنے کا کیا فائدہ ہے. اور تقلید میں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھیں اسے دلیل نہ پوچھیں. کیوں؟ اگر دلیل سمجھنے کی صلاحیت پوچھنے والے میں ہوتی تو وہ مسئلہ ہی کیوں پوچھتا؟ وہ دلیل سے خود ہی مسئلہ نکال لیتا. لیکن اگر وہ دلیل نہ پوچھے اور ہم اس کو مفتی اس کو دلیل بتا دے تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے. دلیل جاننا کوئی گناہ نہیں، لیکن دلیل کا مطالبہ صحیح نہیں، ڈیمانڈ صحیح نہیں. دیکھو 4 فقہیں ہیں، چاروں فقہوں کی بڑی کتابیں تم اٹھاؤ، سارے مسائل قرآن و حدیث کے دلائل سے بھرے پڑے. کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے دلیل کے بغیر نہیں. معلوم ہوا مسائل کے دلائل جاننا گناہ نہیں. مطالبہ ڈیمانڈ صحیح نہیں، کیونکہ اگر وہ اتنی صلاحیت رکھتا کہ دلیل سمجھ سکتا تو پوچھتا کیوں مسئلہ؟ وہ خود ہی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال لیتا. بہرحال تقلید کا مفہوم یہ ہے، اس مفہوم کو ایک مثال سے سمجھو. آج کے پلین سے 3 پارٹیوں کے 3 لیڈر آ رہے ہیں، 4 پارٹیوں کے 4 لیڈر آ رہے ہیں. اس ملک کی پارٹیاں تو میں جانتا نہیں ہوں. اپنے ہندوستان میں چلے آؤ، ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، ایک جنتا دل کا لیڈر آ رہا ہے.
ایک کمیونسٹوں کا لیڈر آ رہا ہے، ایک ہی پلین سے 4 لیڈر آ رہے ہیں، تو پارٹیوں کے ورکر ہار پھول لے کر مالائیں لے کر ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، جہاز لینڈ ہوا، کانگریس کا لیڈر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو جو کانگریس کے ورکر ہیں وہ اچھلیں گے، کودیں گے، نعرے لگائیں گے، زندہ باد، مردہ باد۔ پھر جب آئے گا تو کانگریس کے جو ورکر ہیں وہ پھول مالائے ہار پہنائیں گے، پھر جب وہ لیڈر چلے گا تو سب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ ہے تکلیف کی مثال۔ اور باقی 3 پارٹیوں کے ورکر کھڑے ہیں، وہ نہ نعرے لگا رہے ہیں نہ ہار پہنا رہے ہیں۔ پھر بی جے پی کا لیڈر آتا ہوا نظر آیا تو اس پارٹی کے ورکر یہی عمل کریں گے۔ پھر جنتا دل کا لیڈر آ رہا ہے تو اس کے پارٹی کے ورکر یہی عمل کریں گے۔ پھر کمیونسٹ کا لیڈر آتا ہوا نظر آیا تو اس پارٹی کے ورکر یہی عمل کریں گے۔ یہ جو ہار پہنائے، مالائیں پہنائی، یہ عقیدت کے ہار پہنائے، یہ تقلید ہے، ہار پہنانا۔ پھر جب وہ لیڈر چلا تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے یہ چلے، یہ فالوئنگ ہے، پیروی ہے، اتباع ہے۔ میرے بھائیو اسی طرح سے سمجھے کہ بعض علاقوں میں لوگ امام اعظم کے عقیدت مند ہیں، انہوں نے ان کو ہار پہنا رکھا ہے اپنی عقیدت کا، تو وہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، بس وہ انہیں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے جو دین بیان کیا، سمجھایا، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کیرالہ میں چلے جاؤ، وہاں سب مسلمان امام شافعی علیہ الرحمہ کے عقیدت میں سب شوابے ہیں، انہوں نے اپنی عقیدت کا ہار حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کو پہنا رکھا ہے، تو وہاں کے لوگ امام شافعی علیہ الرحمہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ سوڈان میں چلے جاؤ، وہاں سب مالکی ہیں، انہوں نے اپنی عقیدت کا ہار امام مالک علیہ الرحمہ کو پہنا رکھا ہے، تو جو کچھ امام مالک نے دین کو سمجھایا اس پر عمل کرتے ہیں۔ سعودیہ میں چلے جاؤ، سب لوگ امام احمد ابن حنبل کے عقیدت بند، تو وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اس اعتقاد کے ساتھ پیروی کرتے ہیں کہ یہ ائمہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے، جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ تو جب قرآن و اس اعتقاد کے ساتھ ہم ان ائمہ کی پیروی کرتے ہیں تو ان ائمہ کی پیروی نہیں ہوئی، قرآن و حدیث کی پیروی۔ آپ کسی دارالفتہ سے سوال بھیجا، آپ نے وہاں سے جواب آیا، آپ نے جواب پر عمل کیا، تو دارالفتہ کی پیروی تھوڑی کی۔ دارالفتہ نے تو فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیا، تو آپ نے فقہ حنفی کی پیروی کی، اور فقہ حنفی قرآن و حدیث میں نکالا گیا ہے، تو آپ نے قرآن و حدیث کی پیروی کی۔ یہ کہنا کہ دیوبند کے دارالفتہ کی تقلید کی، یہ کہنا غلط ہے۔ دیوبند کا دارالفتہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو کتابوں میں فقہ حنفی کی کتابوں میں جو مسئلے لکھے وہ بیان کرتا ہے، اور فقہ حنفی میں جو مسئلے لکھے وہ قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے۔ تو ذہن سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ لوگ 4 اماموں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، یعنی وہ جو کہیں وہ مانتے ہیں، اللہ رسول کی نہیں سنتے۔ یہ دوسرا پوائنٹ، غیر مقلدین نوجوانوں کے ذہنوں میں جو بے علم ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے 4 بت بنا رکھے ہیں، ان بتوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ اللہ رسول کی تقلید کرو، قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ تو یہ بات ذہن سے نکل جانی چاہیے، تمام مسلمان قرآن و حدیث کی پر عمل کرتے ہیں۔ پھر اور بات سنو، ہر فقہ میں 80% قرآن و حدیث ہی سے مسائل بیان کیے گئے ہیں،
ان 80% مسائل میں کسی امام کی کوئی تقلید نہیں، قرآن و حدیث کی تقلید ہے، اور ہر فقہ میں 20% ایسے مسائل ہیں جن میں اماموں کی تقلید کی جاتی ہے، اور وہ 20% جو مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے وہ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ میں وہ 3 قسم کے مسائل بیان کرتا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ ان 3 قسم کے مسائل میں تقلید کے علاوہ چارہ کیا ہے۔ اور ہر فقہ میں 80% جو مسائل ہیں وہ ائمہ سے بیان کیے ہوئے نہیں، وہ تو قرآن و حدیث میں آئے، اور اسی لیے فقہ کی کتابوں میں ان مسئلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں، بس اس میں اللہ رسول کی پیروی ہے، اللہ رسول کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں۔ اب ایسا کرنا تو بہت مشکل ہے کہ 80% کے لیے الگ کتاب لکھو اور 20% کے لیے الگ کتاب لکھو، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو وہ 100% مسائل ایک کتاب میں لکھے گئے، اور یہ کہا کہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، یہ فقہ شافعی کی کتاب ہے، یہ فقہ مالکی کی کتاب ہے، تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ساری کتاب کے جو مسئلے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے بیان کیے ہیں۔ نہیں بھیا، ان میں سے 80% مسائل تو قرآن و حدیث میں صراحتاً آئے ہیں۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں 20% ہی مسائل امام اعظم کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ وہ 3 قسم کے مسائل کیا ہیں؟ قرآن کریم میں تو آیات میں آپس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ منسوخ آیتیں اٹھا دی گئی، جو موجود آیتیں ہیں سب معمول بہا ہیں، چاہے وہ بعض مواد میں معمول بہا ہیں، مگر بہرحال کسی نہ کسی صورت میں وہ معمول بہا ہیں، اس لیے قرآن میں تو کوئی تعارض نہیں۔ لیکن احادیث شریفہ کی صورتحال یہ ہے کہ منسوخ حدیثیں بھی حدیث کی کتابوں میں ہے اور ناسخ حدیثیں بھی۔ اب ان حدیثوں کو سارٹ آؤٹ کرنا کہ یہ پہلے کی حدیث ہے منسوخ ہے، یہ بعد کی حدیث ہے ناسخ ہے، لہذا پہلے کی جو حدیث منسوخ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، بعد کی جو ہمیں حدیث ناسخ ہے اس پر عمل ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اب اکثر تو یہ طے کرنا بہت آسان ہے، جیسے شروع اسلام میں یہ حکم تھا توضؤوا مما مست النار، آپ باوضو ہیں اور آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز آپ نے کھائی یا پی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور نماز پڑھنی ہو نیا وضو کرو۔ یہ حکم اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، یہ حکم پہلے تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ اور بات کی روایتیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے پیتے تھے اور پھر نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ حدیث پہلے کی، یہ حدیث بعد کی۔ اور مثال لو، پہلے یہ حکم تھا کہ جب میاں بیوی ملیں، انٹرکورس کریں، تو غسل کب واجب ہوگا؟ جب فارغ ہو جائے، دونوں کو انزال ہو جائے، اب غسل واجب ہوگا۔ اور اگر کسی وجہ سے فارغ ہونے سے پہلے میاں بیوی الگ ہو جائیں تو غسل واجب نہیں، وضو ٹوٹ گیا، وضو دھو ڈالو اور وضو کر لو۔ اس زمانے کے حدیث سے الماء من الماء، پھر یہ حکم بعد میں بدل گیا، اور بعد میں یہ حکم آیا کہ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب 2 شرمگاہیں مل گئی اس درجہ کہ مرد کی شرمگاہ عورت کے جسم کے اندر چلی گئی، غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ حدیث بات کی، اور الماء من الماء پہلے کی حدیث، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن بعض حدیثوں میں سارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پہلے کا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پہلے کا ہے،
حکم ہے جیسے نماز میں 3-4 جگہ رفع یدین، اس کی بھی حدیث ہے، اور پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں. اور تکبیر تحریمہ میں جو رفع یدین ہم کرتے ہیں وہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے. دیکھو یوں کرتا ہے اللہ اکبر، تکبیر پوری ہوئی، نماز شروع ہوئی، یہ تو رفع باہر ہے. نماز میں کہیں رفع یدین نہیں. یہ اس کی بھی حدیث ہے اور رفع یدین ہے، اس کی بھی حدیث ہے. اب ائمہ آئے، 2 اماموں نے کہا، امام اعظم نے اور امام مالک نے رحمہم اللہ، دونوں نے کہا کہ یہ رفع یدین کی حدیث پہلے ہیں، اور پہلے نماز میں ہر اونچ نیچ میں رفع تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ جب سلام کرتے تھے تب بھی رفع تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بعد میں یہ حرکت ختم کی گئی، آہستہ آہستہ نماز میں سے رفع یدین نکال دیے. یہ فیصلہ کیا امام مالک نے اور امام اعظم نے. اور یہ فیصلہ انہوں نے کس بنیاد پر کیا؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی پر جو 4 خلفاء کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے 4 میں سے کسی نے رفع یدین نہیں کیا. درحال ہے کہ صدیق اکبر نے 17 نمازیں حضور کی حیات میں پڑھائی. تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ جو حضور کا آخری عمل ہو، خلفاء حضور کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہی وہ عمل بدل دے؟ ناممکن. یہ قرینہ ہے، اس قرینے سے 2 اماموں نے فیصلہ کیا کہ رفع یدین کی حدیث سے پہلے کی تھی وہ منسوخ ہیں، اب ان پر عمل نہیں ہوگا. اور ترک رفع کی، رفع یدین نہ کرنے کی حدیث سے بات کی ہیں، اسی پر اب عمل ہوگا. دوسرے 2 امام آئے، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، انہوں نے کہا نہیں، معاملہ الٹا ہے. پہلے نماز میں رفع نہیں تھا، بعد میں رفع بڑھا. تو پہلے رفع نہیں تھا، وہ تو ختم ہوا حکم. بعد میں رفع بڑھا تو رفع کرو، یہ سنت. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رفع ہے، ہاتھ اٹھانا، یہ زینت ہے نماز کی. اور بیٹی کے لیے جب سے وہ سیانی ہو جاتی زیور بنا بنا کر رکھنا شروع کرتے ہیں. جب شادی قریب آتی ہے تو ایک زیور پہنایا، دوسرا پہنایا، وہ شادی کے دن لاد دیتے ہیں. تو یہ رفع جو ہے نماز کا زینت ہے، زیور ہے. پہلے نہیں تھا، بچی چھوٹی تھی زیور نہیں تھا، بچی بڑی ہوئی تھی زیور بنا کر پہنانا شروع کیا. اور وہ قرینہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ نے رفع یدین کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ ابن زبیر رفع یدین کرتے تھے، ابو حمید ساعدی نے رفع یدین کیا ہے. اگر یہ حکم ختم ہے تو یہ صحابہ کیسے رفع یدین کرتے؟ یہ بات بھی ٹھیک کہہ رہے، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بھی ٹھیک ہے. اب ماں و شما کیا کریں گے؟ بڑے 2 اماموں نے جو بات کہی وہ بھی 52 تولہ پاؤ رکھتی ہے. کیونکہ 4 خلفاء نے رفع نہیں کیا. اور دوسرے 2 اماموں نے جو بات کہی وہ بھی صحیح ہے کہ اگر رفع ختم تھا تو صحابہ نے کیسے کیا. اب ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جس کو جس سے عقیدت ہو، جس کو تم نے عقیدت کا ہار پہنا رکھا ہے، اس نے حدیثوں کو جس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا ہے اس طرح سے مانو اور عمل کرو. اس کے علاوہ مجھے کوئی بتلائے راستہ کیا ہے؟ ان حدیثوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ائمہ میں اختلاف ہو گیا ہے. ہم کیا اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے؟ ہمارے بس کا نہیں ہے اس کو تقسیم کرنا. اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کو جس امام سے عقیدت ہے اس امام نے ان حدیثوں کو جس طرح سے آگے پیچھے کیا ہے
اسی طرح سے مانو اور عمل کرو. ایک ایسے میں نے مثال دی، ایسے اور بہت سے مسائل ہیں جن میں روایات میں اختلاف ہے، اور پہلے کی روایت کون سی ہے، بعد کی روایت کون سی ہے، اس کو طے کرنے میں ائمہ میں اختلاف ہو گیا. میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، بہت ساری مثالیں نہیں دے رہا. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کام کیا بالیقین، لیکن کیوں کیا اس کے جواب میں اختلاف ہوتا ہے. کبھی تو اختلاف نہیں ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے. جیسے بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کی. تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ حضور نے معذوروں کے لیے حکم بیان کیا، اس لیے ادھر ادھر پیشاب نہیں کیا. قوم کی کوڑی پر جا کر، کوڑی گندی جگہ ہوتی ہے، ایسی گندی جگہ ہے، بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کیا کرے گا. یا کوئی آپریشن ہوا ہے، بواسیر کا آپریشن ہوا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا تو کیا کرے گا. یہ معذوروں کے لیے حکم بیان کیا ہے. تمام ائمہ متفق ہیں. اس لیے چاروں ائمہ کے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بغیر عذر کے کھڑے ہو کر بیل کی طرح موتنا، یہ مکروہ تحریمی. کہ وہ حدیث ہے، مگر اس حدیث کے بارے میں چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ معذور کا حکم ہے. یا اور مثال لو، حضور ایک مرتبہ اپنی نواسی کو کندھے پر بٹھا کر تشریف لائے اور پوری نماز حضور نے بچی کو کندھے پر بٹھائے نماز پڑھائی. جب سجدے میں رکوع سجدے میں جاتے تھے تو بچی کو نیچے بٹھاتے تھے، اگلی رکعت میں پھر وہی بٹھا دیا. تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ حضور نے ایمرجنسی احوال کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے. آدمی ایسی جگہ ہے کہ وہاں چور ڈکیتوں کا، اچکوں کا ڈر ہے یا درندوں کا ڈر ہے، بچے کو بٹھا کر نماز پڑھیں گے، درندہ اچک لے جائے. ایسی صورت میں بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھو. گھر میں ماں ہے، بچہ اور کوئی نہیں ہے، بچہ بدک گیا، روتا ہے، ماں سے الگ نہیں ہوتا، تو ماں نماز قضا کرے گی؟ نہیں، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے. یہ ایک شرط ہے کہ بچے کے بدن اور کپڑے پاک، نیپی نہ باندھ رکھی ہو جس میں 1 کلو نجاست ہوتی. بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، پھر اٹھا کر پڑھو نماز. تو ایسے ایمرجنسی کے لیے حضور نے یہ زندگی میں ایک مرتبہ عمل کیا ہے. حضور کے 9 گھر تھے، کیا اس بچی کو 10 منٹ رکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ اور مدینہ کے سارے صحابہ شمع کے پروانے تھے، کیا اس مدینہ میں اس بچی کو 10 منٹ رکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ نہیں، حضور بالقصد بچی کو اٹھا کر لے کر آ کر نماز پڑھائی تاکہ مسئلہ واضح ہو. تمام ائمہ اس پر متفق ہیں، لیکن کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. حضرت وائل ابن حجر ایک صحابی ہیں، یمن کے، وہ مدینہ مسلمان ہوئے، مدینہ آئے اور حضور کے پاس 20 دن ٹھہرے. وہ 20 دن کے بعد چلے گئے. معزز مہمان تھا. جب وہ 3 دن کے فاصلے پر رہ گئے تو حضور نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، یمن کا ایک تھاکر آ رہا ہے، مسلمان ہو گیا. اور علاقے کا بڑا آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام تیزی سے پھیلتا ہے. تو صحابہ سب منتظر. حضرت وائل آئے تو حضور نے جہاں انہوں نے اونٹ بٹھایا تھا وہاں تک جا کر حضور نے استقبال کیا اور اپنی وہ چادر جو کتے کی جگہ پر اوڑھی تھی اسے بچھا کر ان کو بٹھایا، رسپیکٹ کیا. اور حضور کے بالکل پیچھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے صحابہ جگہ خالی چھوڑتے. دیکھو مسجد میں ریزرویشن جائز نہیں، لیکن اگر نمازی کوئی جگہ کسی کے لیے خالی چھوڑیں تو جائز.
تو وہ دو جو پیچھے جگہ تھی وہ بھی دونوں ہٹے اور ان کے بیچ میں حضرت وائل کھڑے رہے. تمام نمازیں انہوں نے حضور کے بالکل پیچھے پڑھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ ختم کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو آواز کھینچ کر آمین کہی. سرن نہیں، جہرن آمین کہی. اور اتنی آواز کھینچ کر جہرن آمین کہی کہ سمیت وانا خلف، میں نے وہ آمین سنی درحالے کہ میں حضور کے بالکل جسٹ پیچھے کھڑا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ کہی. حافظ ابن حجر علیہ الرحمٰن نے کہا کہ 3 مرتبہ یعنی 3 نمازوں میں کہی. جب 20 دن ٹھہرے ہیں تو روزانہ 3 نمازیں جہری ہیں، تو 60 نمازیں انہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی. ان 60 میں سے 3 نمازوں میں حضور نے جہرن کہی. اور ایک کتاب میں دولابی کی کتاب الاسماء والکناہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ما اراہ الا لیعلمنا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ حضور نے مجھے نماز سکھلانے کے لیے زور سے کہی. یہی ایک حدیث ہے جس پر سارا مدار ہے. اب امام اعظم اور امام مالک رحمہم اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ کام فور ریزن تھا، خاص وجہ سے حضور نے کیا تھا. جو مہمان آیا اس کی تعلیم کے لیے کیا تھا، یہ نماز کی سنت نہیں. بس ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں عراق سے ایک وفد آیا دین سیکھنے کے لیے. اس دن حضرت فاروق اعظم امیر المومنین تھے، انہوں نے نماز پڑھائی تو ثنا بھی زور سے پڑھی. دوسرے 2 اماموں نے کہا نہیں، یہ نماز کی سنت ہے زور سے آمین کہنا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے آخری دور میں آمین زور سے کہنے کا سلسلہ شروع ہوا. اگر یہ جائز نہ ہوتے تو صحابہ اسے رکواتے. اب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 2 امام کہہ رہے ہیں کہ حضور نے جو جہرن آمین کہی تھی وہ ایک خاص وجہ سے کہی، اور جو خاص وجہ سے عمل ہوتا ہے وہ سنت نہیں ہوتا. جیسے ظہر اور عصر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاہ بگاہ کوئی آیت زور سے پڑھتے تاکہ مقتدیوں کو پتہ چل جائے کہ حضور ظہر اور عصر میں کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں. آج دنیا میں کوئی امام ظہر اور عصر میں کوئی آیت زور سے نہیں پڑھتا. تو حدیث ہے کہ حضور زور سے پڑھتے تھے. پھر آج ائمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ حضور نے جو زور سے پڑھتے تھے وہ تو مقتدیوں کی تعلیم کے لیے تھا کہ ظہر میں فلاں صورت حضور پڑھ رہے ہیں، عصر میں فلاں صورت پڑھ رہے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. دوسرے 2 امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نماز کی سنت ہے اور امام اور مقتدیوں کو سب کو زور سے آمین کہنی چاہیے، آہستہ آمین نہیں کہنی چاہیے. اب اختلاف ہو گئے. حدیث ایک ہی ہے حضرت وائل ابن حجر کی. 2 امام کہتے ہیں کہ حضور نے زور سے آمین کہی تھی، حضرت وائل کی تعلیم تھی. 2 امام کہتے ہیں یہ نماز کی سنت ہے. اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ نے جس امام کو اپنی عقیدت کا ہار پہنا رکھا ہے وہ جو حدیث کی وجہ بیان کرے اس کا فالو کرو. حنفی مالکی ہو تو سرن آمین کو، شافعی حنبلی ہے تو جہرن کو. کوئی مجھے بتلائے کہ اس کے علاوہ اور راستہ کون سا ہے؟ کوئی راستہ نہیں. یہ دوسری قسم کے مسائل ہیں. پہلا
روایات میں، آیتوں میں تعارض نہیں، احادیث میں تعارض ہے، ان تعارض کو کیسے آگے پیچھے کیا جائے، حل کیا جائے۔ دوسرا، حدیثوں میں حضور کا ایک عمل آیا اور وہ عمل کسی وجہ سے ہے یا سنت ہے، اس کے طے کرنے میں اختلاف ہو جائے۔ اور تیسرے مسائل ہیں استنباطی مسائل۔ دیکھو، دریا میں موتی اوپر سطح پر تیرتے نہیں، تہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں موتی۔ ان موتیوں کو نکالنے کے لیے ہر آدمی دریا میں ڈبکی نہیں لگا سکتا، ورنہ جائے گا کہیں سے کہیں۔ اس کے لیے تیراک بلانے پڑیں گے، ماہرین بلانے پڑیں گے، ہائر کرنے پڑیں گے، اور وہ جائیں گے ڈوب کر موتی نکال کر لائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھو کہ قرآن و حدیث میں بعض مسائل ظاہری سطح پر نہیں ہیں، ان نصوص میں ڈوبنا پڑے گا اور ڈوب کر وہ مسائل لانے ہیں۔ اور جب ڈوب کر جائیں گے تو کسی کے ہاتھ میں سیپ آئے گی، کسی کے ہاتھ میں کنکر آئے گا، اور دونوں اجرت کے مستحق ہوں گے۔ جو سیپ لے کر آیا اس کو بھی اجرت ملے گی، جو کنکر لے کر آیا اس کو بھی اجرت ملے گی۔ ایک مرتبہ ڈبکی لگا کر آؤ $5، تو ڈبکی لگا کر آیا، ہاتھ میں سیپ لے کر آیا، اس کو بھی $5 ملیں گے، تو کنکر لے کر آیا اس کو بھی $5 ملیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کم کیے، ڈب کے گئے تھے، جو ملا وہ لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا، اسے کیا بحث؟ آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے۔ ایک لطیفہ سنو، ایک بوگس بات ہے، ریئل نہیں، کہ سکندر آب حیات کی تلاش میں اندھیرے میں گئے تھے۔ یہ سب بوگس بات ہے۔ ایسا کوئی آب حیات نہیں ہے، وہ نہر حیات جنت میں ہے، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے۔ اندھیرے میں گئے، گھٹا تو اندھیرا، تو 40 آدمی گئے تھے، سکندر اور اس کے ساتھ 40 آدمی، خضر بھی انہی میں تھے۔ راستے میں نیچے کچھ چمک رہا ہے، تو آواز آئی کہ جو لے گا وہ بھی پچھتائے گا، نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو بعض نے کہا ہر حال میں پچھتانا ہے تو کیوں بوجھ اٹھا ڈوئیں، اور بعض نے کہا کہ جب ہر حال میں پچھتانا ہے تو لے ہی لے۔ تو انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر نیچے ہاتھ مارا تو کنکر آئے، خرجی میں ڈال دیے، خرجیاں بھر لی۔ جب اندھیرے سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ تو بڑے قیمتی ہیرے تھے، تو جنہوں نے نہیں لیے تھے انہوں نے کفے افسوس ملا کہ ہائے ہم نے نہیں لیے، اور جنہوں نے لیے تھے انہوں نے کفے افسوس ملا کہ ہم نے ایک ہی خرجی کیوں بھری، دوسری طرف کی خرجی کیوں نہیں بھری۔ تو دریا میں جب ڈوب کر جاتے ہیں، اور ہم نے آدمی ہائر کیے کہ ایک بتا ہوتا جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ، جو $5 ملیں گے ایک بوتے سے۔ اب جس کے ہاتھ میں سیپ آئی اور اس میں موتی نکلا وہ بھی $5 لے گا، اور جس کے ہاتھ میں سیپ جیسا کنکر آ گیا وہ کنکر لے کر باہر آ گیا تو اس کو بھی $5 ملے گا۔ بہرحال دریا میں سے موتی نکالنے کے لیے آپ کو تیراک ہائر کرنے، اس کے بغیر آپ موتی تک نہیں پہنچیں گے۔ ایسے قرآن و حدیث میں ظاہری سطح میں وہ مسئلے نہیں، اس کی تہ میں جاؤ اور مسئلے لاؤ۔ ایسے مسائل کہلاتے ہیں استنباطی مسائل۔ میں ایک مثال دوں اس کی، سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں آیت وضو آئی، وضو کیسے کرنا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب اس آیت کے مطابق وضو کرتے ہیں، کوئی اس کے خلاف وضو نہیں کرتا۔
لیکن اس آیت میں 5 مسئلوں میں اختلاف ہو گئے. کیوں؟ وہ 5 مسئلے استنباطی تھے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آیا کہ جو آیت میں ترتیب ہے اسی ترتیب سے وضو ضروری ہے یا پہلے پیر 2 ڈالے بعد میں باقی وضو کیا تو وضو ہوا یا اسی ترتیب سے وضو کرنی ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا اسی ترتیب سے وضو کرو گے تو وضو ہوگا، ترتیب بگڑ گئی وضو نہیں ہوگا. اور باقی تمام ائمہ نے کہا کہ نہیں، 3 اعضاء دھو ڈالو، سر پہ مسح کر لو، وضو ہو گیا، ترتیب کوئی ضروری نہیں. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ واو آیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا وارجلکم. تو یہ واو مطلق جمع کے لیے ہے یا ترتیب کے لیے ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا یہ واو ترتیب کے لیے، لہذا ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے. اور پوری امت مسلمہ ترتیب ہی سے وضو کرتی آئی ہے، تو واو ترتیب کے لیے ہے اور امت ترتیب سے وضو کرتی، لہذا ترتیب فرض ہے. دوسرے 3 اماموں نے کہا کہ نہیں، واو مطلق جمع کے لیے، لہذا کیسے بھی 3 اعضاء 2 ڈالو، سر پہ مسح کر لو، وضو ہو گئے. اب واو میں تو کچھ لکھا نہیں، واو کے ماتھے پر تو کچھ لکھا نہیں کہ وہ ترتیب کے لیے ہے یا جمع کے لیے. اور لغت میں دیکھو گے تو دونوں قول ملیں گے. اب کیا کریں؟ یہ استنباطی مسئلہ ہے، آیت میں نہیں ہے. آیت میں واو کیسا ہے اس میں سے مسئلہ نکالا. دوسرا مسئلہ، نماز پڑھیں تو نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے آپ نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات یا بالنیت. وضو اور غسل میں نیت ضروری ہے یا نہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا غسل بھی ضروری ہے. کھیت میں ہل چلا رہا تھا، زور کی بارش ہوئی، سارا بھگ گیا، اب ہل روکا، نماز پڑھنا چاہتا ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے وضو کر پھر نماز پڑھ. اور یہ سارا جسم بھگ گیا، وضو نہیں ہوا، نہیں ہوا، نیت کہاں سے تیری؟ ایک آدمی جنوبی تھا، تالاب کے کنارے کھڑا تھا، بنگال میں بہت تالاب ہے. اس کا ایک دوست آیا، اس نے مزاق میں دھکا دیا اور تالاب میں چڑھا، ڈبکی کھا کر نکل آیا. تو غسل جنابت کا ہوا یا نہیں ہوا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نہیں ہوا، کیونکہ نیت کا. اور دوسرے تمام ائمہ کہتے ہیں کہ غسل ہو گیا، وضو ہو گیا. یہ اختلاف کس بنیاد پر ہوا؟ وہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کا سرکل دائرہ کہاں تک ہے؟ تمام ائمہ کہتے ہیں عبادات مقصودہ اس کے دائرے میں، اور وضو اور غسل عبادات مقصودہ نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے عبادت بنی. تو جو عبادات غیر مقصودہ ہیں وہ انما الاعمال بالنیات کے دائرے میں نہیں. حضرت امام شافعی علیہ فرماتے ہیں عبادات مقصودہ اس کے دائرے میں، تو غیر مقصودہ بھی اس کے دائرے میں. اب یہ اختلاف ہو گیا کہ وضو میں نیت، غسل میں نیت ضروری ہے یا نہیں، یعنی وضو غسل اس حدیث کے دائرے میں سرکل میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ استنباطی مسئلہ ہے. ایک امام کہتے ہیں آتا ہے، 3 امام کہتے ہیں نہیں آتا. اب ایسے مسائل میں ہم کیا کریں گے؟ جس کو جس سے عقیدت ہے اس کا فالو کرو. تیسرا مسئلہ فرمایا کوہنیاں دھو، استغفر اللہ، ہاتھ دھو کوہنیوں تک. تک کا کیا مطلب؟ میں کہوں کہ میری جگہ یہاں سے دیوار تک ہے تو دیوار میری ہے یا نہیں؟ تک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاتھ دھو کوہنیوں تک، پیر دھو ٹخنوں تک.
امام ظفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کوہنیاں دھونی ضروری نہیں ہے، ٹخنے دھونے ضروری نہیں ہے، میری جگہ دیوار تک ہے، دیوار میری نہیں ہے. کہ کوہنیاں ہاتھوں سے دھونے سے خارج ہیں، ٹخنے پیر دھونے سے خارج ہیں. یہ امام ظفر کہتے ہیں. یہ امام اعظم کے جلیل القدر شاگرد ہیں. امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد تیسرا نمبر انہی کا ہے. اور فقہ حنفی میں 12 مسئلوں میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں اور چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوہنیاں بھی دھونی ضروری ہے، ٹخنے بھی دھونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ غائب مغیہ میں داخل ہے، دیوار میری ہے. اب یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. میں کہوں کہ میری جگہ یہاں سے دیوار تک ہے تو دونوں وہ احتمال ہیں. دیوار میری ہے، دیوار میری نہیں ہے، دونوں احتمال ہیں. یہ استنباطی مسائل کہلاتے ہیں. ایسے مسائل میں ہم کیا کریں گے؟ چوتھی مثال لو. وضو میں 3 اعضاء دھونے ہیں، سر پہ مسح کرنا ہے. کتنے سر پہ؟ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پورے سر پہ. ایک بال بھی مسح سے خالی نہیں رہنا چاہے وہ وضو نہیں ہو. بلکہ دبئی میں ایک مالکی عالم ہے، وہاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، مالکی ہے. اس نے مجھ سے بیان کیا کہ عورت کے لیے پورے سر پہ مسح کر کے جو مسترسل بال ہیں اس پر بھی آخر تک مسح کرنا ہے. میں نے کہا بھیا تو یہ کہاں سے مسئلہ لایا؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. اس نے کہا ہماری کتابوں میں ہے. میں نے کہا دکھاؤ. وہ پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو آخر لمبے بال آخر تک مسح کرنا ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا. امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے یہ، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ کوارٹر سر کا مسح کر لو وضو ہو گیا. پورے سر کا مسح کرنا سنت مستمر رہا ہے، لیکن فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 3 بال کا مسح کر لو کافی ہے، وضو ہو گیا. اب یہ سارا اختلاف، یہ جو قرآن میں آیا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ بات زائدہ ہے، اور تم اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو بھگے ہوئے، یعنی پورے سر پر پھیرو. اور کہا یہ بات زائد ہے، اب دن میں بات زائد آتی ہے. دوسرے ایمان نے کہا بات زائد نہیں ہے، باب بمانا باز ہے، بائے تمیز ہے. کہ سارے سر پر مسح ضروری نہیں ہے، کچھ حصے پر مسح ضروری ہے. کتنے حصے پر؟ 2 اماموں نے، امام اعظم نے اور امام احمد نے کہا ایک حدیث ہے، تبوک کے سفر میں 1 مرتبہ زندگی میں 1 مرتبہ حضور نے سر پہ پگڑی باندھ رکھی تھی اور وضو فرمایا تو پگڑی پیچھے ہٹا کر سر کے اگلے حصے پر مسح کی، ناسیہ پر، پھر پگڑی ٹھیک کر لی. جب زندگی میں 1 مرتبہ پورے سر پہ مسح نہیں کیا، بات پر مسح کیا ہے، معلوم پورے سر پہ مسح ضروری نہیں ہے، اور آیت میں بات تمیز کے لیے. اور کتنے پر ضروری ہے؟ حضور نے چوتھائی سر کا مسح کیا ہے، سامنے کے جو بال ہیں وہ ناسیہ ہیں. اگر اس سے کم ہوتا تو زندگی میں 1 مرتبہ حضور عمل کر کے دکھاتے، اس سے کم مسح کبھی نہیں کیا. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ پہلی روایت ہے، پہلی روایت سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. یہ ایک قاعدہ ہے، آپ نہیں سمجھیں. یہ حضور کا ایک عمل ہے، بے شک اسے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اور وہ کہتے ہیں کہ بات تمیز دیا ہے تو 5 سر پر 3 بالوں پر مسح کر لو، ہو گیا، مسائل پر عمل ہو گیا. اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں
فعل سے فرضیہ ثابت نہیں ہوتی، فعل سے عدم فرضیہ ثابت ہوتی ہے. یعنی چوتھائی سر سے زیادہ مسا فرض نہیں ہے، یہ بات فعل سے ثابت ہوتی ہے. اب دیکھو، اب یہ سارا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں با کیسی ہے، اس میں سارا جھگڑا کھڑا ہو. اور ہر امام جو بات کہتا ہے وہ عقل قبول کرتی. بس ایسی صورت میں ماں و شما کیا کریں؟ جس کو جس امام سے عقیدت ہے وہ جو آیت کا مطلب سمجھا ہے اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ کیا ہے؟ کوئی بتائے مجھے. پانچواں مسئلہ وَأَرْجُلَكُمْ بھی قراءت ہے اور وَأَرْجُلِكُمْ بھی قراءت ہے. پیروں کا کیا حکم ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ننگے پیروں پر مسا کریں گے، پیر دھونے نہیں. اور وہ ارجلکم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وضو میں 2 اعضاء دھونے ہیں اور 2 اعضاء پر مسا کرنا ہے. سر پہ مسا کرو، پیروں پر مسا کرو، وہ ارجلکم پڑھتے ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ ارجلکم پڑھتے ہیں. ہمارے قرآن میں ارجلکم لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں 3 اعضاء دھونے ہیں، صرف سر پہ مسا کرنا ہے. اور ارجلکم کا عطف وجوہکم پر ہے، رؤوسکم پر نہیں ہے. تو دور بھی عطف ہوتا ہے، قریب بھی عطف ہوتا ہے. جو شیعہ کہتے ہیں اہل سنہ کہتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ شیعوں کی مانیں یا اہل سنہ کی مانیں؟ جب ہم اہل سنہ ہیں تو اہل سنہ کی مانیں گے. اسی کا نام تقلید ہے. یہ میں نے مثالیں دی کہ آیت وضو میں 5 مسئلے استنباطی ہیں. اس آیت میں اندر تہ میں ڈوب کر، تہ میں جا کر وہ مسئلے نکال کر لانے ہیں اور ان میں ہو گیا اختلاف. بس ایسی صورت میں جس کو جس سے عقیدت ہے اسی کی فالوئنگ کرنی پڑے گی، تقلید کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میرے بھائی. تو یہ 3 قسم کے مسائل ہیں. حدیثوں میں تعارض ہو تو حدیثیں سارٹ آؤٹ کیسے کی جائیں؟ سارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہو جائے تو تقلید کرو. حدیث میں جو عمل ہے وہ سنت ہے یا کسی ریزن سے؟ اس میں اختلاف ہو جائے تو جس کو جس سے عقیدت ہو اس پر عمل کرو. اسی ذیل میں یہ صورت بھی آتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، ایک حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. کن میں؟ ائمہ میں. قرآن کریم میں ہے او لامستم النساء. 2 امام کہتے نہیں، امام اعظم اکیلے کہتے ہیں کہ اس آیت میں غسل واجب ہونے کا بیان ہے کہ اگر کوئی بیوی سے صحبت کر لے تو غسل ٹوٹ جائے گا، نیا غسل واجب ہے. اور 3 امام کہتے ہیں نہیں، غسل کا بیان نہیں ہے، وضو ٹوٹنے کا بیان ہے. اگر کوئی کسی عورت کو ہاتھ لگا دے یا عورت مرد کو ہاتھ لگا دے تو وضو ٹوٹ جائے. اب لامستم النساء کا یہ مطلب ہے جو امام اعظم کہتے ہیں، یا لامستم النساء کا یہ مطلب ہے جو 3 امام کہتے ہیں؟ دونوں کا احتمال ہے. اور یہ نص فہمی کا اختلاف ہے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. ایک لطیفہ سنو، ذہن بوجھل ہو گیا آپ لوگوں. لندن میں میرا ایک خادم انصاری بھائی نام ہے، کوکن کا ہے. اسٹامفورڈ ہل کی مسجد کے سے قریب اس کا گھر ہے. اس کی بیوی بھی کوکنی ہے، بیوی شافعی ہے اور شوہر حنفی ہے. وہ بیچاری بلی عورت ہے. میرے یہاں مہمان آئے فوراً کہلوایا، چائے ناشتہ آ جاتا ہے. تو اس لیے میں اس گھر سے بے تکلف ہوں. تو ایک مرتبہ اس کا پرچہ آیا میرے پاس کہ آپ کے خادم انصاری بھائی مجھے بہت پریشان کرتے.
وہ کرتا کیا تھا؟ بیوی تو شافعی ہے، وہ وضو کر کے جب نماز کے لیے تیار ہوئی تو اس نے کسی بہانے بلایا اور گال پہ ہاتھ رکھ دی، بیچاری کا وضو ٹوٹ گیا، جا کے دوسرا وضو کرے گی، نماز پڑھ رہی ہے بارش آیا اور گال پہ ہاتھ رکھ دی، بیچاری کی نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گئی۔ کہ یہ آپ کا خادم انصاری جو ہے مجھے بہت پریشان کر، تو میں نے اس انصاری سے کہا کہ کیوں پریشان کرتا ہے بیوی کو؟ کہنے لگے وہ مجھے بہت پریشان کرتی۔ میں تجھے کیا پریشان کرتی؟ کہنے لگے جھینگے لاتی اور پکا کر کے میرا منہ چڑا چڑا کر کھاتی۔ میں کہتا ہوں جھینگے حرام ہے، مجھے مانتی نہیں۔ تو اس کے گھر گیا، اب میاں بیوی کو بٹھا کر کمپرومائز کروائے اور شوہر سے کہا خبردار جو تو نے اس کی وضو توڑی، اور اس سے کہا تجھے اس گھر میں جھینگے نہیں لانے، تجھے جھینگے کھانے اور اپنے سہیلی کے جا کر پکا کر کھا، اس گھر میں جھینگے مت لائی۔ تو 3 اماموں کے یہاں عورت مرد کو ہاتھ لگا دے یا مرد عورت کو ہاتھ لگا دے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور روایت کا یہی مطلب سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں لامستم باب مفاعلہ ہے، آپ حضرات نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھیں گے۔ لامستم باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں 2 شخص مل کر کوئی کام کرتے ہیں، تو مردوں نے عورتوں کو پکڑا اور عورت نے مرد کو پکڑا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ انٹر کورس میں جب دونوں فارغ ہوتے ہیں اس وقت مرد عورت کو دبا کر پکڑتا ہے، عورت مرد کو پکڑتی ہے۔ تو اس آیت میں غسل واجب کرنے کا بیان ہے کہ صحبت اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ یہ اسے پکڑے، یہ اسے پکڑے۔ یہ خوبصورت زبان ہے، انزال ہو، یہ گونڈی زبان ہے، قرآن کے شاعر نشان نہیں ہے، تو استعارہ شاندار زبان استعمال کی۔ یا ایک مثال لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہجد گزاروں سے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو رکعتیں ہیں، یعنی 4 کی نیت مت باندھو، 2 کی نیت باندھو، 2 پر سلام پھیرو، کیونکہ صحابہ حضور کی طرح لمبے تہجد پڑھتے تھے۔ 4 پڑھو گے تھک جاؤ گے، 2 پڑھو سلام پھیرو، ٹانگیں پسارو لمبی کرو، تھرمس میں چائے رکھی ہو پیو، مگر اس کے بعد بیڑی مت پی، چائے ہی پیو، پھر تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اگلی 2 رکعتوں کی نیت باندھو، صلاۃ اللیل مثنا مثنا۔ اب یہ جو حکم ہے کہ رات میں آپ دو نفلیں الگ الگ سلاموں سے پڑھیں، یہ مسئلہ ہے یا مصلحت ہے؟ 3 امام اور 3 امام نے ہمارے صاحبین بھی ان کے ساتھ گئے کہ یہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ اختلاف ہو گیا کہ 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں، دن کا کیا حکم ہے، رات کا کیا حکم ہے، بڑا جھگڑا ہے۔ بڑے میاں آئے، امام اعظم آئے، انہوں نے کہا یہ مسئلہ نہیں، یہ مصلحت ہے، یہ تہجد گزاروں کے لیے ایک فیسلٹی ہے، سہولت ہے کہ 2 پر سلام پھیریں گے تو ان کے لیے راحت ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دلیل امام اعظم نے کہا دن میں رباعی فرض ہے، رات میں بھی رباعی فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت ایک سلام سے، عصر کی 4 رکعت ایک سلام سے، عشاء کی 4 رکعت ایک سلام سے، اور فرائض غیر اولا ہے پر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھتے، بس نبی کا گاہ بگاہ کا فعل تو غیر اولا کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں کے لیے غیر اولا۔ حضور نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا حضور کے لیے غیر اولا نہیں ہے، وہ تو تشریح کے لیے کیا تھا، لیکن حضور کا ہمیشہ کا فعل اس کو غیر اولا کیسے کہو؟ حضور ظہر سے پہلے ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھتے تھے،
لہذا افضل رات میں بھی دن میں بھی 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے. اور یہ حدیث تہجد گزاروں کے لیے ایک فیسلٹی ہے، راحت ہے، آرام ہے. اب دیکھو اختلاف ہو گیا، امام اعظم یوں کہتے ہیں، باقی سارا آوا کا آوا یوں کہتا ہے. پھر آگے بڑھو، پھر کھایا فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَتَيْنِ. پھر جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے، کس کو؟ تہجد گزار کو. جب صبح صادق ہونے والی ہے، آج تو گھڑیاں ہیں، یقینی طور پر معلوم ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر صبح صادق ہوگی. اس وقت گھڑیاں کہاں تھی؟ آسمان دیکھ کر اندازے کرتے تھے. تو جب تمہیں اندیشہ لاحق ہو چلے کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے تو فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، بس ایک رکعت کے ذریعے طاق بناؤ. وہ لفظ جانتے ہیں، اوڈ ایون، طاق بناؤ. ایک رکعت کے ذریعے طاق بناؤ. کس کو طاق بنائے؟ 3 ائمہ نے کہا جتنا تہجد پڑھا ہے سارے تہجد کو طاق بناؤ. اور اب ایک رکعت الگ سلام سے پڑھو تو یہ ایک رکعت تہجد کے مجموعے میں مل کر کے سب طاق ہو جائے. حنفیہ نے کہا یہ مطلب نہیں ہے. اب جو کھڑے ہو کر نیت باندھو تو 2 کی نیت مت باندھو، 3 کی نیت باندھو، اور ایک کو 2 کے ساتھ ملا کر کے 3 رکعت وتر پڑھو. اور پھر یہ جو 3 رکعت وتر ہیں یہ رات کی نماز میں مل کر کے طاق بنے. جیسے مغرب کی نماز دن کی نمازوں کو طاق بناتی ہے، تو مغرب کی نماز ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. پھر وہ 3 رکعتیں دن کی نمازوں میں مل کر ساری نماز طاق ہو جاتی ہے. ایسے اب 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھو، وہ تہجد کے ساتھ مل کر رات کی ساری نماز طاق ہو جائے. تو اب اختلاف اس میں ہو گیا کہ تہجد کی نماز کو طاق بنانا ہے یا 2 رکعتوں کو طاق بنانا ہے. 3 اماموں نے کہا ایک رکعت الگ پڑھو، وہ تہجد کی نماز میں مل کر کے پوری تہجد طاق ہو جائے. حنفیہ نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ اب 2 کی نیت مت باندھو، 3 کی نیت باندھو، اور تیسری کو 2 کے ساتھ ملا کر ان 3 رکعتوں کو وتر بناؤ. وتر حقیقی پڑھ لو. اب اوتر بے رکعتن کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور اوتر بے رکعتن کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورتیں جب پیش آئیں تو پھر تقلید کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ اور جو استنباطی مسائل ہیں جو نصوص کی تہ میں جا کر نکال کر لائے گئے ہیں ان میں سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ جس امام نے جو مسئلہ نکالا ہے اس مسئلے پر عمل کرو. میں سمجھائے رہا ہوں کہ 3 قسم کے مسائل میں تقلید ہے اور تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں. اور 80% مسائل جو فقہ کے ہیں اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے، اللہ رسول کی تقلید ہے. ساری دنیا کے مسلمان سورہ مائدہ میں جو آیت آئی اسی طرح وضو کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کچھ وضو الگ ہے، امام شافعی کا کچھ وضو الگ ہے. نہیں ہے، سورہ مائدہ میں جو آیت ہے اسی کے مطابق وضو کرتے ہیں. اب آخری بات میں عرض کروں، کوئی یہ سوال کرے کہ تقلید کیوں واجب فرض ہے، اور تقلید اگر فرض ہے تو ایک خاص امام کی تقلید کیوں فرض ہے، تقلید شخصی کیوں فرض ہے؟ صحابہ اور تابعین کے دور میں تو جو عالم مل جاتا تھا اسے مسئلہ پوچھ لیتے تھے، عمل کرتے تھے. آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ کوئی بھی عالم مل جائے مسئلہ پوچھ لو، عمل کرو. حنفی ہے تو حنفی مفتی سے مسئلہ پوچھے، شافعی ہے تو شافعی مفتی سے مسئلہ پوچھے. وائے یعنی تقلید کیوں فرض ہے اور تقلید شخصی کیوں فرض ہے؟ یہ 2 سوال رہ جاتے ہیں. تو میرے بھائیو ایک قاعدہ سمجھو، واجب لذات ہی کی دلیل پوچھنے کا حق ہے.
اور ہم دلیل بتائیں کہ وطر واجب ہیں. کیوں؟ تو ہم 20 حدیثیں لا کر رکھیں گے، لے دے کے 20 حدیثیں. لیکن واجب لے غیرہ کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں کسی کو. جو واجب لے غیرہ ہے، غیر کی وجہ سے واجب ہوا ہے، وہاں دلیل پوچھنے کا حق نہیں ہے. وہ جو غیر ہے اس میں غور کرو، اس میں وجوب کی صلاحیت ہے یا نہیں. تمہاری سمجھ میں صلاحیت آئے تو مان لو، نہ سمجھ میں آئے تو گو آن، دبا ہوا ہے. خواہ دماغ پاشی کرنے سے کیا فائدہ؟ اور وہ جو غیر ہے اس میں غور کرنے کے بعد تمہاری سمجھ میں وجوب آ جائے تو مان لو. اسی طریقے سے منہی عنہ بھی 2 طرح کے، لے ذاتی اور لے غیری. جو منہی عنہ یعنی ممنوع، جو کام ممنوع ہے وہ بھی 2 طرح کے ہیں، لے ذاتی اور لے غیری. جو لے ذاتی ہی ممنوع ہے اس کی دلیل پوچھو، ہم دلیل دیں گے. تو زنا حرام ہے، کیا دلیل ہے؟ دلیل دیں گے. لیکن جو چیز ممنوع ہے لے غیری، اس کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں ہے. وہ غیر جس کی وجہ سے ممانعت آئی ہے اس غیر میں غور کرو. اگر اس میں صلاحیت ہے ممانعت کی تو مان لو ممانعت، اور تمہاری سمجھ میں صلاحیت سمجھ میں نہ آئے تو کون. یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لو. جتنے واجب لے ذاتی ہی ہیں ان کی دلیل پوچھو، ہم بتائیں. واجب لے غیری کی دلیل نہیں ہوتی ہے، غیر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اس غیر میں غور کرنا. ممنوع بھی 2 طرح کے ہیں، لے ذاتی ہی اور لے غیری. لے ذاتی ہی ممنوع کے دلائل ہوتے ہیں اور لے غیری کے دلائل نہیں ہوتے ہیں، غیر میں غور کرنا. تقلید لے ذاتی ہی فرض نہیں، لے غیری ہی فرض ہے. دلیل اگر لے ذاتی ہی تقلید فرض ہوتی تو ائمہ مجتہدین کے لیے بھی تقلید فرض ہوتی. درا حال ہے کہ ائمہ مجتہدین کے لیے تقلید جائز ہی نہیں. معلوم ہے تقلید لے ذاتی ہی فرض نہیں. نماز فرض ہے، سب پر فرض ہے، لے ذاتی ہی فرض ہے. تو تقلید بھی اگر لے ذاتی فرض ہوتی تو ہر مسلمان پر فرض ہوتی، ائمہ مجتہدین پر بھی فرض ہوتی. اور دیکھو مجتہدین 4 نہیں گزرے ہیں، مجتہدین 300 گزرے ہیں. یہ تو 4 ائمہ کے ماننے والے رہے، فقہ جمع ہوئی، اس لیے 4 کی تقلید کرتے ہیں، ورنہ مجتہدین 300 گزرے ہیں. یہ جو بھی مجتہد ہے اس کے لیے تقلید جائز ہی نہیں. بس ثابت ہوا کہ تقلید واجب لے ذاتی ہی نہیں ہے، ورنہ ہر انسان کے لیے تقلید ضروری ہوتی. پھر تقلید کیوں کرنی؟ اس لیے کرنی ہے کہ ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ نہیں جانتا، اور ہر مسلمان کے لیے دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ 2 باتیں طے ہیں. ہر مسلمان کے لیے دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ نہیں جانتا. ایسی صورت میں اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم دین کی بات نہیں جانتے تو دین کی بات جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، اور وہ جو مسئلہ بتائیں اس پر عمل کرو. یہ ہے تقلید کے ضروری ہونے کی دلیل. اگر ہر مسلمان دین کی ہر بات قرآن و حدیث سے جانتا ہوتا تو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں. مگر یہ واقعہ ہے کہ دین کے ہر بات پر عمل ضروری ہے، اور ہر مسلمان دین کی ہر بات نہ جانتا ہے نہ جان سکتا ہے. بس ایسی صورت میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں، اس پر عمل کریں. یہ تقلید کے وجوب کی دلیل ہے اس غیر کی وجہ سے. وہ غیر کیا ہے کہ ہر مسلمان مسئلہ نہیں جانتا، نہ قرآن و حدیث سے جان سکتا بھی نہیں ہے، تو تقلید کے علاوہ کیا کرے؟ پھر کوئی کہے کہ تقلید ٹھیک ہے، نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں. یہ تقلید شخصی کیوں ہے کہ یا تو تقلید کرو امام اعظم کی،
یا تقلید کرو امام مالک کی، یا تقلید کرو امام شافعی کی، یا تقلید کرو امام احمد کی. ایسا کیوں ضروری ہے؟ مجتہدین تو 300 گزرے ہیں، ہم کسی بھی تقلید کریں، ان 4 کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنی ہے تو صحابہ کی کرو، یہ بات کے لوگوں کی کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب میرے بھائیوں سنو، یہ 4 ہی امام ایسے ہیں کہ ان کی فقہ A to Z کتابوں میں مدون ہوگی، اور 1400 سال سے مسلسل علماء ان 4 فقہوں کی خدمت کرتے رہے. آج کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو 4 فقہوں میں نہ ہو. اور باقی جو مجتہدین گزرے تھے ان کو بڑھیا شاگردنی بھی ہے، ان کی فقہ ظاہر ہو گئی، کسی نے مدون و مرتب نہیں کی. آج اگر کوئی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنا چاہتے تو کیسے کرے؟ ان کی فقہ مرتب ہے ہی نہیں. ترمذی شریف میں حضرت ثوری کے کچھ اقوال آئے ہیں 10%، تو 10% میں حضرت ثوری کی تقلید کی، باقی 90% میں کیا کرے؟ یہی حال صحابہ کا ہے. سب سے زیادہ مسائل حضرت عمر سے مروی ہیں، مگر حضرت عمر سے جو مسائل مروی ہیں وہ بھی شریعت اسلامیہ کا 30% ہے. 70% مسائل حضرت عمر سے بھی مروی نہیں ہیں. بس اگر کوئی حضرت عمر کی تقلید کرے گا تو 30% تو مروی ہیں، باقی 70 میں کس کی تقلید کرے گا؟ اور یہ جو 4 امام ہیں، ان 4 اماموں کو بہترین شاگرد بھی ہے. انہوں نے ساری فقہ کیچ کی، پھر مسلسل خدمت ہوتی رہی اور آج تک ہو رہی ہے. اور آج جو نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، دارالفتہ فتویٰ دیتا ہے دیوبند کا، اور وہ فتویٰ فقہ حنفی میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ 4 فقہ کمپلیٹ ہے. اور باقی مجتہدین کا دور گزر گیا، ان کی نہ ماننے والے رہے نہ ان کی فقہ رہی، تو کیسے کوئی تقلید کرے؟ کسی بھی صحابی سے کمپلیٹ فقہ مروی نہیں ہے تو کیسے تقلید کرے؟ خیر یہ تو سائڈ کی بات تھی، اسے چھوڑو، اصل بات پر آؤ کہ جب صحابہ اور تابعین کے دور میں کوئی معین آدمی سے مسئلہ پوچھنا ضروری نہیں تھا. جو صحابی ملے مسئلہ پوچھ لو، جو تابعی ملے مسئلہ پوچھ لو. آج ایسا کیوں نہیں؟ جو بھی مسلمان اہل السنہ والجماعہ، جو اہل السنہ والجماعت سے خارج ہے ان کو چھوڑو. جو اہل السنہ والجماعہ میں ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جو عالم مل کے مسئلہ پوچھو اور وہ جس طرح سے مسئلہ بتلا ہے اس طرح سے عمل کرو. ایک معین امام کو کیوں پکڑنا ضروری؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی واجب لے گئی نہیں، واجب لے گاتی ہی نہیں. اگر واجب لے گاتی ہی ہوتا تو صحابہ کے لیے بھی واجب ہوتا، تابعین کے لیے بھی واجب ہوتا، جبکہ اس دور میں معین امام کی تقلید نہیں تھی. لہذا یہ واجب لے گاتی ہی تو ہے نہیں، واجب لے گئی نہیں. وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر ہے اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کا نام ہے تدین. اللہ کے دین پر عمل کرو. اگر لوگوں کو ایک مسلک کا پابند نہیں کیا جائے گا تو لوگوں میں تدین باقی نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے گی، من مانی. جہاں مسئلہ سہولت ملی ادھر سے ایک مسئلہ یہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، اور پھر عمل کیا تو عمل کہاں ہوا؟ تو اپنی خواہش نفس پر عمل ہوا. تو تشاہی جائز نہیں، خواہش نفس پر چلنا جائز نہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ تدین اسی صورت میں باقی رہے گا کہ ایک کھوٹا پکڑے، اور اگر حد جائی ہوا تو پھر من مانی چلے گی. ایک قصہ سنو. ہارون رشید بڑے اچھے بادشاہ گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک آدمی ایک کتاب لکھ کر لایا
اس زمانے میں علماء کتاب لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، انعام حاصل کرتے تھے. کتاب لایا، پیش کی. ہارون رشید کو کہاں فرصت تھی پڑھنے کی؟ تو اس نے پوچھا کہ تیری کتاب میں کیا ہے؟ اس نے کہا میری کتاب میں ہر ناجائز کو میں نے جائز ثابت کیا. زنا جائز ہے فلاں امام کا قول، سود جائز ہے فلاں امام کا قول، شطرنج کھیلنا جائز ہے فلاں امام کا قول. کسی نہ کسی کا قول ملے گا. تو مختلف علماء، چھوٹے بڑے، معتبر غیر معتبر، سب کے اقوال لا کر کہا میں نے ہر ناجائز کو جائز ثابت کیا. اچھا، یہ کارنامہ انجام دی. جی. بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا اس کی کتاب لو، اس کے سر پہ بجاؤ، اور اتنا بجاؤ کہ یہ کتاب ریزہ ریزہ ہو جائے. چنانچہ بجایا، کتاب پٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی. اس قصے میں مجھے کیا سمجھانا ہے کہ اگر ایک خاص کھوٹا نہیں پکڑو گے تو یہ اس مولوی نے جو کیا ہے ہر ناجائز کو جائز کر دیا، آج بھی ہر ناجائز جائز ہو جائے گا. یہ تدین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، یہ تشاہی ہے، اپنی خواہش پر چلنا. اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ تدین کے لیے بھیجا ہے، تشاہی کے لیے نہیں بھیجا. اس غیر کی وجہ سے معین امام کی تقلید ضروری ہے. اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب سے بوقت ضرورت استفادہ کرتے ہیں، مسائل لیتے ہیں، لیکن وہ ملت کے اکابر لیتے ہیں. ماؤ شما کو اس کی اجازت نہیں. ناراض ہو گیا بیوی سے، کیوں نمک کھانے، سالن میں نمک زیادہ کیوں ہے، دڑا دڑ 3 پھیر کر دیے، طلاق طلاق طلاق. بے وقوفی کرتے ہیں، بے وقوفی. اب پریشان، اب ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کسی سے مسئلہ ملے. غیر مقلدین کے یہاں گیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک طلاق ہوئی، رکھ لے بیوی. ساری زندگی تو حنفی رہا، ساری زندگی تو شافعی رہا، ساری زندگی تو مالکی رہا، اور بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور پریشان ہوا تو غیر مقلد بن گئی. تو یہ تدین تھوڑا ہی ہے، دین پر عمل کرنا تھوڑی، یہ تو خواہش نفس پر عمل کرنا. بہرحال اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ تقلید شخصی واجب لے ذاتی ہی نہیں ہے، واجب لے غیری ہی ہے، تاکہ لوگوں میں تدین باقی رہے، تشاہی شروع نہ ہو جائے. اب ایک مثال میں اور دے کر بات ختم کروں. منہی عنہ کی میں نے مثالیں نہیں دی. زنا حرام ہے، منہی عنہ ہے. پوچھو تو نہیں، ہم قرآن و حدیث سے دلائی دیں گے. لیکن عورتوں کو 5 نمازوں میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. ہوا ہے کیا مسجدیں مردوں کی جاگیر ہے؟ نہیں، مردوں کی جاگیر نہیں. تمام مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کا یکساں حق ہے. پھر عورتوں کو 5 نمازوں میں مسجد میں کیوں نہیں آنا چاہیے؟ یہ منہی عنہ ممانعت لے ذاتی ہی نہیں ہے، لے غیری ہی. اگر لے ذاتی ہی ہوتی تو حضور کے دور میں عورتیں مسجد میں نہ آتی، اور آج بھی حرمین میں عورتیں جاتی ہیں، وہ نہ جاتی. پھر یہ ممانعت کیوں ہے؟ غیر کی وجہ سے. دیکھو یہاں درمیان میں رک کر ایک بات سمجھ لو. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں، سب عورتیں نہیں آتی تھیں. جو دین سیکھنے کا ذوق و شوق رکھتی تھی وہ آتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں نئی نئی وحیاں نازل ہوتی تھی، نئے نئے مسائل. اور حضور نمازوں کے بعد نمازیوں کو روک کر نئی وحی، نیا قرآن یاد کراتے تھے، عورتوں کو بھی یاد کراتے تھے. پھر مردوں میں پھیلاتے تھے، عورتیں عورتوں میں پھیلاتی تھی. یہ ضرورت اب نہیں رہی. اب تو بچپن سے لڑکیاں دین پڑھتی پڑھتی بڑی ہوتی، دین مکمل ہو گیا. اسی لیے حضور کے زمانے میں مسجد مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں تھیں. ان 9 مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی تھی نماز پڑھنے.
مسجد نبوی میں آتی تھی، کیوں دین سیکھنا ہوتا تھا۔ دوسرا مقصد تھا آقا کی زیارت، حضور کا دیدار۔ ان دو مقصد کو لے کر عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی۔ آج مسائل سیکھنے کی بات تو رہی نہیں، مگر آقا وہی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مردوں کی طرح عورتوں کو بھی سلام عرض کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جانا ہے۔ جب جانا ہے تو نماز بھی پڑھو۔ اور مکہ مکرمہ میں عورتوں کو طواف کے لیے آنا ہے، اور جب طواف کے لیے آنا ہے تو نماز بھی پڑھو۔ چنانچہ مکے میں چلے جاؤ، مسجد حرام میں صرف آتی ہیں، مکہ مکرمہ میں 500 مسجدیں اور ہیں، کسی مسجد میں آپ کو عورتیں نہیں ملیں گی۔ بس کوئی یہ کہے تو حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں، آج کیوں نہیں؟ تو جواب یہ کہ وہ خاص وجہ سے آتی تھی، وہ وجہ اب نہیں ہے۔ وہ وجہ دنیا کی دوسری مسجدوں میں نہیں ہے، مسجد نبوی میں وہ وجہ اب بھی ہے۔ حضور وہیں لیٹے ہیں، اور حضور کو سلام عرض کرنے کے لیے عورتوں کو آنا ہے، باقاعدہ نظام ہے۔ اتنے بجے سے اتنے بجے مرد سلام عرض کریں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے پردہ ہو جائے گا، کوئی مرد نہیں آئے گا، عورتیں سلام عرض کریں گے۔ اور مسجد حرام میں طواف کے لیے تو ہر ایک کو جانا ہے، جانا ہے۔ تو اب نماز کا وقت ہوگا تو بغیر نماز پڑھے چلی جائے گی، نماز پڑھ کے جائے۔ بس حرمین کا حکم اور ہے، حضور کے زمانے کا حکم اور تھا، اور اسی وجہ سے مدینہ کی 9 مسجدیں حضور کے زمانے میں نہیں آتی تھی نماز پڑھنے۔ اب جو ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ ممانعت لے گئی بھی ہے، میں لے گئی بھی کی مثال سمجھاتا ہوں۔ وہ غیر کیا ہے؟ فتنہ، اور مسجد عبادت کے لیے ہیں، مسجدوں میں آنے جانے میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب فتنہ؟ ہمارے دارالعلوم، آپ کے دارالعلوم کے پچھلے محتمم جن کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب، ان سے ایک انٹرویو لیا تھا ایک ہندو نے۔ غیر مقلدین نے ہندوستان کے اخباروں میں یہ مسئلہ چھیڑا کہ عورتوں کو 5 نمازوں میں مسجد میں آنا چاہیے، حضور کے زمانے میں آتی تھی، حرمین میں آتی ہیں۔ تو اس کے جوابات بھی اخباروں میں آئے، اور بڑا معرکۃ الآراء بحث ہو گئی۔ اور جب ایسا کوئی مسئلہ چھیڑتا ہے تو ہندو نامہ نگار بہت انٹرسٹ لیتے ہیں۔ درمیان میں ایک لطیفہ سنا، مظفر نگر کی ایک مسجد میں حنفی بھی نماز پڑھتے تھے، غیر مقلد بھی نماز پڑھتے تھے۔ حنفی آمین آہستہ کہتے تھے، غیر مقلد چلاتے تھے۔ ان کو بتیرا سمجھایا کہ بھئی آمین بالجہر کا مطلب یہ ہے کہ دائیں والا بائیں والا سن لے، اتنا جہر کرو، یہ چلاتے کیوں؟ وہ نہیں مانتے۔ دیکھو دلیلیں 5 ہیں، جب کوئی 4 دلیل سے نہ مانے تو پھر 5ویں دلیل یوز کرنی پڑتی ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ورنہ کیلدار جوتا۔ یہ 5ویں دلیل ہے۔ جب کوئی نہیں مانے گا تو کیلدار جوتا اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ حنفیوں نے بجایا اور پولیس کیس ہو گیا۔ جج تھا انگریزوں کے زمانے کا واقعہ ہے۔ جج تھا انگریز، جو اس کے سامنے فائل کھلی کہ جھگڑا ہوا ہے آمین بالجہر اور آمین بالسر پر۔ انہوں نے بھی وکیل کیا، انہوں نے بھی وکیل کیا، اور انگریز تو نالج کا رسیا ہوتا ہے، تو اس نے دونوں وکیلوں سے کہا مجھے سمجھاؤ یہ آمین بالجہر کیا ہوتا ہے، آمین بالسر کیا ہوتا ہے۔ تو 1 ہفتے تک اس نے دلائی، اس نے دلائی، سارا مسئلہ سمجھا۔ غیر مسلموں کو اسلامی مسائل سے دلچسپی ہو جاتی ہے، اس کی مثال دے رہا۔ پھر اس نے فیصلہ لکھا، انگریز جج نے، کہ میں نے دونوں فاضل وکیلوں کی بحثیں سنی اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے
दोनों तरह के आमीन साबित है। आमीन बिल जहर भी साबित है, आमीन बिल सिर भी साबित है। लेकिन आमीन की एक तीसरी किस्म है जो पैगंबर इस्लाम से साबित नहीं है, और वो है आमीन बिशर। लोगों को चिढ़ाने के लिए आमीन कहो, ये पैगंबर इस्लाम से साबित नहीं। और ये गैर मुकल्लिदीन आमीन बिशर करते थे, लिहाजा इनको इतनी सजा दिखनी दे दी। तो मैं मिसाल दे रहा था कि जब कोई इस्लामी मसला छेड़ता है तो हिंदुओं को बड़ी दिलचस्पी होती है। तो हमारे मोहतमीम साहब दिल्ली जा रहे थे, स्टेशन पर गाड़ी के इंतजार में बैठे थे। एक हिंदू रिपोर्टर आया, जानता था, पहचानता था। उसने आकर सलाम किया, बैठा और कहा मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। हजरत ने फरमाया ले लो भाई। उसने कहा औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नहीं आ सकती? तो हजरत ने फरमाया आ सकती हैं। जाओ हमारे मस्जिद रशीद में जाकर देखो, 50 औरतें घूम रही हों। मस्जिद रशीद एक जियारत गाह बन गई, औरतें मर्द आते हैं। अब तो पाबंदी लग गई, मर्द आ सकते हैं, औरतें बाहर से देखो। क्यों पाबंदी लगी है? वो मस्जिद नीचे ऊपर, तहखाना ऊपर, इधर उधर तलब आवाम, और मर्दों और औरतों का इख्तिलाफ होता है तो गलत वाक़यात रूनमा होने लगे, तो औरतों के लिए पाबंदी लगा दी कि बाहर से देखो, अंदर ना आओ। लेकिन जब का ये वाक़या जब का है, उस वक्त में कोई पाबंदी नहीं थी। तो हजरत ने फरमाया जाओ मस्जिद रशीद में देखो, 50 औरतें घूम रही होंगी, औरतें मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती? तो उसने कहा सॉरी, मैं ये नहीं पूछ रहा। हजरत सब समझ रहे हैं कि मैं ये नहीं पूछ रहा। औरतें 5 नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिद में आ सकती हैं नहीं आ सकती? तो हजरत ने फरमाया हमारे यहां का फतवा ये है, अपने कंधे पर नहीं रखी बात। ये कहा हमारे यहां का फतवा ये है कि औरतों को 5 नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा वाई, क्या ये मस्जिद मर्दों की जागीर है? तो हजरत ने फरमाया जागीर तो नहीं है, सब मुसलमानों के लिए मस्जिदें हैं, लेकिन औरतों के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने में फितना है, इसलिए फतवा ये है कि औरतें नमाज पढ़ने ना आए, घर में पढ़े। तो उस हिंदू ने कहा तो फितना? हम तो मस्जिदों को अमन की जगह समझते हैं, प्लेस ऑफ पीस। आप कहते हैं कि फितना, मस्जिदों में नमाज पढ़ने आने में फितना। हम तो मस्जिदों को अमन की जगह समझते हैं, हिंदू कह रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया मस्जिदों में कोई फितना नहीं। हमारी 3 नमाजें अंधेरे में आती हैं। मगरिब पढ़ के जब लौटते हैं तो अंधेरा हो जाता है, ईशा में तो आने जाने में अंधेरा है, फजर में जब आते हैं तो अंधेरा होता है। और हर औरत का घर मस्जिद के करीब हो ये जरूरी नहीं है, फार बल्कि फार आवे भी हो सकता है। और हर औरत को हर नमाज में मर्द शौहर या महरम लाने वाला अवेलेबल हो ये भी जरूरी नहीं। औरत को तन्हा भी आना पड़ सकता है। और बिजली का हाल आप जानते हैं, ये देवबंद का किस्सा है। देवबंद में 8 घंटे बिजली आती, 16 घंटे गायब रहती, और कब आएगी कब जाएगी कोई कायदा नहीं। बिजली भागी, माची जला करके मोमबत्ती जलाई, अभी 2 मिनट हुई थे बिजली आ गई। मोमबत्ती को फूंक मारी और 2 मिनट के बाद फिर भाग गई। फिर दूसरी मत जलाओ, एक रात में एक माची खत्म हो जाती। तो बिजली कब आएगी कब भागेगी कुछ पता नहीं। और जवानों का क्या हाल है आप जानते हैं। बस औरत घर से मस्जिद तक आएगी और वापस जाएगी, इस रास्ते में फितना है। तो उस हिंदू नामानिगार ने कहा ये बात आप सही कहते हैं, जमाना बहुत बुरा है। ये बात आप सही कहते हैं, जमाना बहुत बुरा है।
میں اس قصے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو مسجدوں سے منع کیا جاتا ہے تو یہ ممانت لے ذاتی ہی نہیں ہے، یہ تو لے غیری ہی ہے۔ اس غیر میں غور کرو، تمہاری سمجھ میں آئے مان لو، نہ سمجھ میں آئے نہ مانو۔ اور جس زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھیں وہ زمانہ سادگی کا زمانہ تھا۔ بعد میں مسلمانوں کے پاس دولت آئی تو عورتوں میں جب مسلمانوں کے پاس دولت آئے گی تو سب سے پہلے عورتوں میں فیشن آئے گا، تو عورتوں میں فیشن آئے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عورتوں کو سمجھانا شروع کیا کہ مسجد نبوی میں مت آؤ، گھر میں نماز پڑھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانا شروع کیا کہ مسجد میں مت آؤ، گھر میں نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سمجھانا شروع کیا گھر میں نماز پڑھو۔ تو حضرت عمر کے سامنے تو عورتیں کیا بولیں گے، حضرت ابن مسعود کے سامنے تو کیا بولیں گے، وہ تو اجنبی مرد ہیں۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے منع کیا تو عورتوں نے معارضہ کیا، کیوں نہ آئے ہم تو حضور کے زمانے سے آ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تمہارے جو اب چونچلے شروع ہو گئے ہیں، اگر یہ حضور کے زمانے میں شروع ہو جاتے تو حضور خود منع کر دیتے، گھر میں بیٹھو، گھروں میں نمازیں پڑھو۔ وہ سادہ دور تھا، کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، لوگوں کے دلوں میں صلاح و تقویٰ تھا، صحابہ تھے، دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ پھر زمانہ جب بدلا اور مسلمانوں میں تابعین کی تعداد، تبع تابعین کی تعداد بڑھی۔ دیکھو ایک بات سمجھو، 4 دور ہیں، 3 خیر القرون ہے، چوتھا ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اور پھر چوتھا دور۔ یہ جو 4 ادوار ہیں یہ آگے پیچھے نہیں ہیں، یہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یوں سمجھو جب حضور حیات تھے دنیا میں تو سب مسلمانوں نے ایمان کے ساتھ حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ دور دراز دیہاتوں میں جو مسلمان ہیں انہوں نے حضور کی ایمان کے ساتھ زیارت نہیں کی۔ تو جن مسلمانوں نے ایمان کے ساتھ حضور کی زیارت کی وہ صحابہ۔ پھر یہ صحابہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلے میں گئے تو قبیلے والوں نے صحابی کو دیکھا تو وہ تابعی، اور ایسے بھی دور دراز تھے کہ وہاں کوئی صحابی بھی نہیں پہنچا تو تابعی پہنچا، اسے دیکھا تو تبع تابعی۔ تو زمانے کی چوڑائی میں یہ 4 ادوار ایک ساتھ چلتے ہیں۔ حضور کے اور حضور کے بعد کے زمانے میں غلبہ صحابہ کا تھا۔ پھر جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اب تابعین کا غلبہ ہونے لگا، اور وہ جذبہ جو صحابہ میں تھا وہ تابعین میں نہیں رہا۔ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا لو احدث النساء، اگر عورتیں آج جو انہوں نے فیشن شروع کر دیا ہے، اگر وہ فیشن حضور کے زمانے میں عورتیں شروع کرتی ہیں تو حضور خود منع کرتے عورتوں کو کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ میں تو مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ جو نہیں غیری ہی ہوتی ہے اس کی دلیل نہیں پوچھی جاتی، اس غیر میں غور کیا جاتا ہے۔ اور ہندو نامہ نگار نے جب اس کے سامنے وہ غیر پیش کیا گیا تو اس نے مان لیا کہ یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں، زمانہ بہت برا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو، دعا کرنا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى